جو پٹولیے اللہ مسلمان وہ ہوتا ہے جب تک علم نہ ہو. خیر سمجھائے کوئی بات نہیں, علم نہیں ہے, لیکن جب اس کو فرمان مل جائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کائنات سے ٹکر لے لیتا ہے, محمد کریم کے فرمان کو ٹھوک کر نہیں مارتا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے, من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار, جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ عز و جل کے ساتھ کسی اور کو پکارتا تھا, یا اللہ مدد, یا علی مدد, یا اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد, یا اللہ مدد, پنجتن باغ مدد, یا اللہ مدد, حسن حسین مدد, یا اللہ مدد, فاطمہ مدد, یا اللہ مدد, جبرائیل اسرائیل میکائیل مدد. جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ عز و جل کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارتا تھا, دخل النار, وہ ہمیشہ کی جہنم کے ایندھن بن گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, اے اللہ کے نبی دنیا میں گناہ تو بہت ہے نا, گناہ تو بہت ہے. سائل سوال کر رہے ہیں اللہ کے نبی کائنات میں سب سے بڑا گناہ زنا ہے, چوری ہے, ڈاکہ ہے, قتل ہے, بدکاری ہے, کیا گناہ ہے کائنات میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا, تو کسی اور کو اللہ کا مقابل سمجھے, رکوع اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس کے لیے بھی کرے, سجدہ اللہ کے لیے ہے تو اس کے لیے بھی کرے, یا اللہ مدد کہتا ہے تو اس سے بھی مدد مانگے, اولاد اللہ سے مانگتا ہے اس سے بھی مانگے. تو اللہ کے برابر کسی کو سمجھے, اللہ برابر تو کوئی بھی نہیں مانگتا, برابر زبان سے کوئی بھی نہیں کہتا, لیکن جب اعمال کیے جاتے ہیں, ایک بکرا اللہ کے لیے قربانی کا, ایک بکرا بابا جی کے عرس کا, یہ اعمال ہے جو انسان کو بتا دیتے ہیں کہ تم فلاں کو اللہ کے برابر سمجھ رہے ہو, تم اس کو پکار رہے ہو, اس سے مانگ رہے ہو, اس سے ڈر رہے ہو. صبح صبح گاڑی نکالتے پہلے اس کے دندے سے چندہ ڈالتے ہو اور پھر کہتے بابا سہیلی سرکار بھلی کرنا, ابھی بونی نہیں ہوئی, کچھ آیا نہیں, تینوں پہلے دیتا کہ میری گڈی راس ایکسیڈنٹ نہ ہو. ڈر رہے ہو, بغیر اسباب کے اگر کوئی بیڑا خراب کر سکتا ہے تو اللہ, بیڑا پار لگا سکتا ہے تو اللہ, بغیر اسباب کے کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کا برابر, اس کا نظیر, اس کی مثال کسی اور کو سمجھے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے. اب جو شخص اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے, فریاد کرتا ہے, نذرانے دیتا ہے, قربانی کرتا ہے, کوئی بھی عبادت جو اللہ کے لیے خاص ہے, جب وہ غیر کے لیے کرتا ہے تو جس کے لیے کر رہا ہے اس نے اللہ کو اور اس کو برابر کر دیا. اب وہ کوئی نبی ہو, کوئی ولی ہو, فرشتہ ہو, جن ہو, بت ہو, مخلوقات میں سے کوئی ہو, البتہ کسی زندہ حاضر آدمی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. ہمارے ایک شیخ تھے, ان کو محمد صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. ان کو ایک کہنے والے نے کہا 24 گھنٹے غیر اللہ کی پکار, غیر اللہ کی پکار, تو نہیں اپنی بیوی سے کہتا روٹی لے کے آؤں, یہ شرک نہیں؟ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی, کہنے لگا اللہ کی قسم جب تک میری بیوی زندہ رہی اور میرے سامنے رہی میں اسے کہتا رہا بی بی کرما والی جا روٹی لے آ. جب وہ مر کے قبر میں دفن ہو گئی, میں کبھی بھی قبرستان جا کے اس کی قبر پہ کھڑا ہو کر میں نے یہ نہیں کہا پراٹھا پکا دے پھر چٹ بتا کے بیٹھ جائے. میں کبھی کوئی زندہ ہو, حاضر ہو, موجود ہو, اسباب ہو, مدد کر سکتا ہے, لیکن بغیر اسباب کے. غار کے اندر 3 بند ہیں, پتھر آگے آ گیا ہے, اب کوئی اور مدد, کشتی بھور میں پھنس گئی ہے, نہ علی پار لگا سکتا ہے نہ ولی پار لگا سکتا ہے. ان کشتیوں کو پار لگانے والا کون؟ اللہ عز و جل. کسی زندہ اور حاضر سے مدد مانگی جا سکتی ہے, لیکن بغیر اسباب کے غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. قرآن حکیم کے اندر اللہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی کون ہے؟ محمد رسول اللہ. آپ سے پیارا کوئی پیدا ہوا ہے, ہو سکتا ہے, ہوگا؟ کسی نے کہا تھا جس نے حسن یوسف کو دیکھا انگلیاں کاٹ بیٹھی. جواب دینے والے نے کہا تھا جس نے محمد کو دیکھا بدر و عہد میں گردنیں کٹوا بیٹھی. نبی سے پیارا نہ پیدا ہوا, نہ ہو سکتا ہے, نہ ہوگا.
سردار اولاد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ جن ہے 29واں پارہ ہے. قرآن اپنے نبی سے اعلان کروا رہا ہے, سنیے. قل, اے نبی کہہ دو. اب نبی کے بعد کوئی اور رہ گیا پیچھے؟ کوئی ولی, کوئی شیخ, کوئی شاہ جی, کوئی رہ گیا؟ اولیاء بنتے ہی تب ہیں جب محمد کی غلامی کی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نبی کے طریقے پہ کوئی نہیں چلتا, وہ جتنے مرضی جھنڈے لگا لے, وہ ولی بن سکتا؟ اللہ سے, اللہ کا کلام رسول اللہ سے اعلان کروا رہے ہیں, سنیے. قل, اے نبی کہہ دو, انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. میں بھی جب پکارتا ہوں ایک اللہ کو پکارتا ہوں, میں بھی جب مانگتا ہوں اللہ سے مانگتا ہوں, اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں بناتا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. پہلے تو میں نے اپنی بات بتائی نا, کہ جب مانگتا ہوں کس سے مانگتا ہوں؟ اللہ سے. اور دوسری بات, اے نبی اعلان کرو, قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک. تیسرا جملہ سنیے قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے. قل لا املک لنفسی, قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک اگر جو اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. سورۃ اعراف ہے. گھر میں رکھے ہوئے قرآن پاک کا غلاف کھولیے, ریشمی غلافوں سے قرآن کو نکالیے, تبرک اور برکت کے لیے کمرے میں نہ سجائیے. دن میں زیادہ نہیں تو 15 منٹ اس قرآن کی تلاوت کے لیے نکالیے. جس قرآن کی بنیاد پہ جنت اور جہنم بٹنی ہے, اس قرآن کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ 24 گھنٹوں میں اس کو آدھا گھنٹہ پڑھ لیا جائے اور طوطے کی طرح رٹا نہ مارا جائے. ترجمے اور تفسیر سے پڑھ کے سمجھا جائے قرآن کہتا کیا ہے. بیڑا غرق ہو ان مولویوں کا جنہوں نے کہا 16 علوم نہیں آئیں گے تو قرآن نہیں سیکھ سکتے. مالک کیا کہہ رہا ہے, اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے, سنیے. اے نبی کہو, لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک. ولو كنت اعلم الغیب, اگر میں عالم الغیب ہوتا, لاستکثرت من الخیر, بھلائیے ساری اکٹھی کر لیتا. وما مسنی السوء, مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی. طائف کے اندر میرے اوپر پتھراؤ ہوا, اگر میں عالم الغیب ہوتا میں تو یہ سمجھا تھا مکے والے نہیں مان رہے, ہو سکتا ہے طائف والے مان جائیں. میں تو ان کے پاس کیا تھا, مجھے پتا ہوتا وہ پتھر ماریں گے, میں نہ جاتا. اور میں میرے دانت شہید ہوئے, کہنے دیجیے زبان حال سے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی. نبی فرما رہے ہیں ولو كنت اعلم الغیب, اگر میں عالم الغیب ہوتا تو کبھی عائشہ کی خالی سواری چلتی. نبی کو تو پہلے پتا جاتا کہ میری بیگم اس میں, میری بیوی اس میں, میری زوجہ محترمہ اس میں نہیں ہے. لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, ساری برائیاں اکٹھی کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی. نہ میں تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک, نہ اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک, نہ علم غیب کا دعوے دار, نہ علم غیب کا مالک. اب میں ہوں کیا, وہ بھی قرآن بیان کرواتا ہے. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون, میں تو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں اس قوم کو جو یقین کرے. اس مضمون کی آیات بہت ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارتے تھے, کسی سے فریاد نہ کرتے تھے. دشمن کا مجھ سے مقابلہ ہوتا تب بھی اللہ کے نبی کس کو پکارتے؟ بدر کا میدان 313 مقابلہ آزاد سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتے, اللہ سے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آج پورا کر دے. آزاری ہے, رو رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ آپ کو کافی ہے, اللہ نے جو وعدہ آپ سے کیا تھا وہ ضرور پورا ہوگا. سر اٹھائیے. جب اللہ کے
تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم نے اپنے اللہ سے مدد مانگی، فریاد کی، تو اللہ نے تمہاری فریاد کو قبول کر لیا۔ مانگنے والا کون؟ کائنات ایک طرف، امام کائنات ایک طرف، مل کے کوئی امام کائنات کے برابر، لیکن کس سے مانگ رہے ہیں؟ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ تم نے مجھ سے مانگا، فریاد کی، میں نے تمہاری فریاد کو قبول کرتے ہوئے پہ آنے والے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا، اور یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے دلوں کے لیے تسلی ہے۔ مدد تو اللہ ہی کے پاس ہے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد کس کے پاس ہے؟ مدد تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ دوسرے مقام پہ قرآن پھر یاد کرواتا ہے کہ اللہ نے بدر کے مقام پہ تمہاری مدد کی، اور تمہاری حالت کیا تھی؟ انتم اذلہ، کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب کرام، مہاجر اور انصار، قریشی، ابتدائے زمانہ میں اسلام لانے والے، اور مالک ان سب کو کہہ رہا ہے، اولیاء کے سرفراز جو نہیں اس کا رہے، انتم اذلہ، تم سارے کمزور تھے، تم کمزور تھے، مدد کس نے کی؟ اللہ عز و جل نے مدد کی۔ اب تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر کرو۔ اس آیت میں اللہ پاک نے یہ وعدہ کر دی کہ بدر کے دن اللہ ہی مددگار تھا۔ تو لہذا جب بھی سوال کیا جائے، جب بھی مانگا جائے، اللہ سے مانگا جائے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جائے گا تو یہ بدترین شرک ہے، یہ بدترین جہالت ہے، اور جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے یہاں کی توبہ کریں۔ واجب ہے ان پر، غیر اللہ کو پکارنے والے، غیر اللہ سے مانگنے والے، وہ اللہ عز و جل کی طرف سچی توبہ کریں، کیونکہ اگر اسی حالت کے اندر انسان کی موت آ گئی تو یہ موت ایمان کی موت، یہ موت بربادی ہے، اور مالک عز و جل کا اعلان ہے، توبہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ مالک فرماتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا، سارے سارے مل کر اللہ کی طرف توبہ کریں۔ گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے۔ اللہ نے توفیق دی تو سماحت الشیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے اس مضمون کو اگلے درس میں پورا کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ گزارش ہے کہ ہم سنتے ہیں قیامت کا دن بہت سخت ہوگا اور مومنین عرش کے سائے میں ہوں گے۔ دوسری طرف ہم سنتے ہیں کہ قیامت کا دن بہت سخت ہوگا اور لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، حتیٰ کہ نبی بھی یا نفسی نفسی کہیں گے۔ تو اس بارے میں وضاحت کریں۔ جی، قیامت کا دن شدید ترین دن ہے، قیامت کا دن شدید ترین دن ہے۔ انسان سورج کے نیچے ہوگا، سورج کے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ راوی حدیث کہتا ہے میل کا مطلب میں نہیں جانتا، کیونکہ عربی میں میل 2 چیزوں کو کہا جاتا ہے، ایک تو سفر والا مسافر والا میل، اور جس سرائی سے آنکھ میں سرما ڈالتے ہیں اس کو بھی میل کہا جاتا ہے۔ جیسے جیسے انسان کے اعمال ہوں گے ویسے ویسے وہ پسینوں میں غرق ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنے تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا ناف تک، کسی کا سینے تک، کوئی اسی کے اندر غرق ہوگا۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف کرے۔ اس کی شدت یہی ہوگی کہ سارے انبیاء کی زبان پر اپنی ذات کا سوال ہوگا سوائے محمد الرسول اللہ۔